پاکستان میں ابھی تک ہماری سیاسی جماعتیں اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکی. ہمیشہ دوسروں کے بل بوتے پہ انہوں نے سیاست کی ہے. اسی طرح 2013 میں ایک پارٹی بالکل صحیح طریقے سے چل رہی تھی، ایک ڈیموکریٹک طریقے سے چلتی آ رہی تھی، اور اس میں فیورٹی زیادہ تھی حالانکہ اس کے فالوورز کم تھے. مگر اچانک اس کو اپنے بھائی کا ہاتھ مل گیا اور پھر سے اور پارٹیوں کی طرح اس پارٹی کو بھی غرق کرنے کا ٹائم آ گیا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ آپ شاید اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. یہ وہی سیاسی جماعت ہے جس میں ایک سٹرگل جاری تھی، لیکن 2011 سے 2015 کے درمیان اس میں کچھ ایڈیشنز کی گئی اور ان ایڈیشنز کی وجہ سے اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ایکچول میں پی ٹی آئی کے جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے اور جو ان کے پارٹی میں انٹلیکچوئلز ہیں، وہی لوگ اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں. 2013 کے اندر ایک کہانی شروع ہوتی ہے اور اس کہانی کے اندر بہت سے اہم کردار بھی سامنے آ جاتے ہیں. تقریباً 100 دنوں سے زیادہ ایک دھرنا دیا گیا اور اس دھرنے سے پھر چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہو. اب کہانی یہاں پہ رکتی نہیں، بلکہ اس کہانی کے اندر موجود اہم کردار کو اعلیٰ تخت پر پہنچانے کے لیے مختلف طرح کے حربے استعمال کیے گئے، اور ان حربوں کی وجہ سے پھر ریزلٹس کیا آئے یہ میں بعد میں بتاؤں گا. دیکھیں، اب اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے جڑوں کی بات کریں تو اسٹیٹ نے کیا کیا؟ اس پارٹی کو انٹروڈیوس کروایا گیا، پہلے اپنے آپ کو اس میں ایڈ کر دیا گیا اور پھر عوام کے سامنے اس کو کچھ اس انداز میں پریزنٹ کیا گیا کہ لوگوں سے کہا کہ بس یہ لے لیں، یہ آپ کے پیور پارٹی ہیں، یہ آپ کے لیے سب کچھ کر لیں گی. اس میں نہ چور شامل ہے نہ ڈاکو شامل ہیں، یہ آپ کو کرپشن سے نجات دلائیں گی. اگر آپ کو چوری اور اسی طرح کے مسائل سے نجات دلانا ہے تو یہ واحد راستہ بچ گیا ہے آپ کے پاس، اب اسی کو لے لے اور اس کو آگے پہنچا. تو یہ عوام کے سامنے انٹروڈیوس کرایا گیا. اسی طرح بہت سے پلیٹ فارمز کا سہارا لیا گیا اور خاص کر سوشل میڈیا، اس کو ایز اے ٹول اپنایا گیا. اور ان کا یہ سوچ تھا، اور وہ صحیح بھی تھے، کہ یہ واحد ٹول ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں اور اپنے یوتھ کو آسانی سے اپنی طرف لا سکتے ہیں. تو اس میں ہمیشہ ایموشنل مواد کو ایڈ کیا گیا، اور جب وہ عوام کے سامنے آتی تھی تو وہ ڈائریکٹلی اس پہ یقین کرتے تھے، اور ان کا یہ سوچ، یہ پرسیپشن بن گیا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں. تو جو اسٹیٹ کا اپنا مقصد تھا وہ آہستہ آہستہ پورا ہوتا گیا. اب مسئلہ کہاں پہ آیا؟ اس کے خطرناک ریزلٹس کیا آئے عوام کے لیے بھی اور اس پارٹی کے لیے. جس طرح ہمیشہ ہسٹری کے اندر ہم نے اپنی سیاسی جماعتوں کا بیڑا غرق کیا ہے، اسی طرح اس سیاسی جماعت کا بھی بیڑا غرق کروایا. جس طرح 2018 کے اندر اس پارٹی کو لایا گیا، بالکل اسی طرح 2022 کے اندر اس کو پھر سے ختم کر دیا. اور جب اس کو ختم کیا گیا تو پھر ان کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی تو اب پاپولیرٹی بڑھے گی. تو ویسا ہی ہوا، اس کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی، اس پہ کوئی کوسچن نہیں کر سکتا، اور ساتھ لوگوں نے اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن جب ان کو پھر سے پتا چلا کہ یہ اب رکنے والا نہیں، اب اس کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہیے، تو انہوں نے اب اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف طرح کے طریقوں سے اس کو پکڑ لیا، اور اس کے لیے ایسے راستے بنائے گئے جس سے ابھی واپس آنا یا اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اسی طرح اگر آپ عوام میں جائیں تو جس طرح عوام کو کرپٹ کیا گیا، جس طرح یوتھ کو ایموشنل بنایا گیا، جس طرح سوسائٹی کے فیبرک کو برباد کر دیا گیا، اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ وہی لوگ اب اس کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں، اور نہ وہ اپنے آپ کو ظاہری طریقے سے عوام کے سامنے لانا چاہتے، وہ نہیں لائیں گے. لیکن جو نقصان ہوا عوام کا، جو پولیٹیکل تھنکنگ اور پولیٹیکل تھاٹس میں ایک کرپشن کی گئی، اور جس کے ذریعے عوام میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی جو 10 سال میں وہ کر سکے. 10 سال میں کرپشن کی انہوں نے یوتھ کے مائنڈز کے اندر، 50 سال اگر بھی یہ لگائے
تو اس کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے. اس سوسائٹی کے فیبرک کو جس طرح برباد کیا گیا ہے اس کو واپس اسی مقام پہ نہیں پہنچا سکتے. اب آپ کسی سے بات کرو کہ یہ کام ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور صحیح ہو رہا ہے یا غلط، وہ آپ کو سیدھا جواب دے گا کہ بس یہ ہو رہا ہے اور صحیح ہو رہا ہے. آپ ان سے کویسچن کرو کس طرح صحیح ہو رہا ہے، تو اس کے پاس ریزن یا لاجک نہیں، بس یہ اس کا مائنڈ بنا ہوا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے. حالانکہ جو پولیٹیکل تھاٹس ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. وہ بیک گراؤنڈ کسی کا نہیں بنا، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بنے. بس جو مواد ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اسی پہ وہ یقین کرتے ہیں، جو کہ ایک المیہ. تھینک یو.